فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 97 سے لے کر آیت نمبر 100 تک سورہ یونس ہم سماعت کریں گے۔ پارہ 11 ہے۔ فلولا کانت قریۃ، پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی، آمنت ایمان لاتی، فنفعها ایمانها نفع دیتا اسے اس کا ایمان، الا قوم یونس سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ عذاب ان کے قریب بھی پہنچ چکا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے قریب بھی عذاب پہنچ چکا تھا، لیکن اس عذاب کے ان کے اوپر آ جانے سے پہلے پہلے یہ سجدہ ریز ہو گئے، معافیاں، توبہ تلافی، یہ کچھ سب کچھ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ سمجھ آ گئی؟ سوائے اس قوم کے اور کوئی قوم ایسی نہیں تھی کہ جس پہ عذاب آیا ہو اور اسے تباہ و برباد نہ کر دیا گیا ہو۔ ہر قوم پہ جس پہ عذاب آیا تو اسے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ لما آمنوا کشفنا، یعنی یہ جو قوم یونس تھی، لما آمنوا کشفنا عنہم، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب الخزي، رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں ایک مدت تک، اور ہم نے انہیں ایک مدت تک کیا ہونے دیا؟ لطف اندوز ہونے دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر چاہتا آپ کا رب تو ایمان لے آتے جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب، یعنی اگر اللہ چاہتا تو کوئی ناممکن نہیں تھا، سارے ایمان لے آتے۔ بظاہر تو یہ بڑی خوش آئند معلوم ہوتی ہے یہ بات کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ سارے ایمان لے آتے، زمین کا گوشہ گوشہ نور حق سے منور ہو، ہر طرف سے الا اللہ کی دل نواز صدائیں بلند ہو رہی ہوں، محبت و پیار کا زمزم بہہ رہا ہو، احسان و مربت کی کار فرمائی ہو، کوئی بھی حق کا منکر نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی تکوینی مصلحتیں اس کی مقتضی نہیں۔ ذکر و فکر کی محفلیں تو فرشتوں کے دم سے پہلے ہی آباد تھیں، وہ تو گناہ ہی نہیں کرتے تھے۔ آسمان کی وسعتوں میں کوئی چپا ایسا نہ تھا جہاں ملائکہ اپنی نورانی پیشانیوں سے سجدہ ریز نہ ہو۔ بئیں ہمہ محفل کائنات اداس تھی، کسی خلیل نے آتش کدہ نمرود میں ابھی چھلانگ نہیں لگائی تھی، حسن و شباب کی ساری انگیختوں اور اشتعال انگیزیوں اور طبی تقاضوں کو کسی یوسف نے ابھی پائے حقارت سے ٹکرایا نہیں تھا، ید بیضاء نے عصائے کلیمی کو جنبش دے کر کسی فرعون کا غرور خاک میں ملایا نہیں تھا، ابھی تک احد و حنین کے سنگریزے عشاق با وفا کے خون ناب سے رنگین قبا نہیں ہوئے تھے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ بزم ہستی ان مناظر کے بغیر ناتمام معلوم ہو رہی تھی۔ یہ کمی تب ہی پوری ہو سکتی تھی کہ افراد انسانی کو متنوع صلاحیتوں سے بہرور کیا جاتا اور ان کو بروئے کار لانے کے لیے انہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا، ان کی نشو و نما کے لیے ایسا ماحول مہیا کیا جاتا جہاں نیکی اور بدی دونوں پنپ سکیں، جہاں حق و باطل دونوں کے لیے زندہ رہنے کی گنجائش ہو۔ اس لیے خالق کائنات نے انسان کو پیدا کر دیا، اس میں طرح طرح کی صلاحیتیں رکھیں، اسے ہدایت و دلالت کی راہوں سے گمراہ کر دیا، آگاہ کر دیا، اور پھر اسے عمل کی زندگی مرحمت فرمائی اور انہیں بتا دیا کہ یہ دارالعمل ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹنا پڑے گا۔ اے محبوب، اگر تیرا رب چاہتا تو سب کو مومن بنا دیتا، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ راہ حق اختیار کرنے پر کسی کو مجبور نہ کیا جائے۔ لو شاء ربک کے الفاظ میں مکرر غور کرو، کیا لطف ہے۔ رب تو وہ ساری کائنات کا ہے، لیکن ربوبیت کا جو خصوصی تعلق اے یتیم مکہ تیری ذات سے ہے وہ کسی سے نہیں، نہ عرش سے نہ کرسی سے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا کا شرف صرف تیری ذات کو ہی حاصل ہے۔ علیک الصلاۃ یا احب خلق اللہ وعلیک السلام یا عروس مملکت اللہ۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ مجبور کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں۔
وما کان لنفس ان تموت ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ وہ ایمان لا سکے الا باذن اللہ، بغیر حکم الہی کے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور سنت الہی یہ ہے کہ وہ ڈالتا ہے گمراہی کی آلودگی ان لوگوں پر جو بے سمجھ ہیں۔ وہ کنہیں بے ایمان کرتا ہے؟ جو بے سمجھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔